الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم۔ میں اکثر کہتا ہوں بیان کے ٹون میں نہ بیٹھو، آپ لوگ شارٹ کلپ دیکھنے کے سننے کے، بلکہ مجھے تو یوں بتایا گیا کہ بنانے کے بھی شوقین ہیں اور بعض لوگ اس کے ذریعے سے پیسہ کما رہے۔ ارے بھائی، اللہ نے تجھے مضبوط ہاتھ پاؤں دیے، ٹیلنٹ مانا میں نے، لیکن یہ بھی کوئی چیز ہے کہ تو اس راستے سے پیسہ کمانے کا سوچے؟ کیا اس میں تو احادیث مبارکہ اور کیا اس میں قرآن کی آیات، کیا علوم و فنون کو تو بتا رہے؟ بلکہ جو حضرات کچھ پکانا سکھا رہے ہیں، کچھ بنانا سکھا رہے ہیں، تو وہ تو سمجھو کچھ علم دے رہے ہیں۔ کھانے پکانے کے شوقین لوگوں کا گھر بسا رہے ہیں۔ ہنر اور حرفت والے، صنعت والے اپنے کاموں کے اندر نئی چیز، نئی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنے کاروبار کو بڑھا لے ہوئے، تو وہ تو چلو جن لوگوں نے اس طرح رکھا وہ تو قدر تعریف کے لائق ہے کہ بھئی انہوں نے کچھ کام کا رکھا کہ خلق خدا کو اس سے فائدہ ہو، لیکن اس طرح کی باتیں کوئی رکھی، کوئی ناچ ہے، کوئی گانا ہے، کوئی لات مارنا ہے، کوئی کسی کی عزت اتارنا ہے، اور ایسے ہی زبردستی دادا گیری کے ٹون کرنا ہے کہ پھٹو تو اتنا ہو کہ کہیں لے جائیں تو سب سے پہلے وہی پلنگ کے نیچے گھس جائے، اور اس کے اندر ایسی دھنگا دھانگی بتاتا ہو جس کی کوئی عید نہیں۔ ارے بھائی، خالی پمے دے کے تو ایسے سے کماتا ہے نا، تو یہ کچھ اچھا نہیں، اور اس سے کیا خلق خدا کو کیا فائدہ ہو، کیا فائدہ ہو، ہے نا؟ تو یوں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں پر ہم بتائیں گے، تم بھی اور میں بھی ہم نیتیں کرتے چلے جائیں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی میں لاتے جائیں، برابر؟ اور اللہ نے چاہ تو کام کی باتیں ہوگی، برابر؟ پہلی بات استنجا، الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے نا۔ ایک ہے پاک اور ایک ہے صاف ستھرا۔ آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کی نماز اور جمعہ کے دن کے احترام میں ہم نے غسل ضرور کیا، چاہے روز کرتے ہیں چاہے روز نہیں کرتے، برابر؟ لیکن آج خاص کر کے کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، چاہے نماز کے لیے چاہے دن کے لیے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جو آدمی اس طرح غسل کر لے کہ اسی غسل سے جمعہ کی نماز پڑھے اور غسل کے بعد وضو ٹوٹ نہ جائے اور وضو کرنا نہ پڑے، تو دونوں سنتیں اس کو مل جائے گی، جمعہ کے دن والی بھی اور جمعہ کی نماز والی، برابر؟ لیکن کوئی صاحب گزشتہ جمعہ نہایا تھا اور پھر یہ جمعہ نہایا اور پورا ہفتہ نماز پڑھتا رہا، پاک ہے، لیکن کیا اس کے بدن میں بدبو نہیں آتی ہوگی؟ پسینے آتی ہو، گرمی بارش بند ہو جاتی ہے تو لگ رہی ہے، صبح سے شام میں بنیان وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے پسینے والی، تو پاک تو ہے وہ، لیکن نظافت اور صفائی ستھرائی اس کے اندر۔ تو اسلام پاکی کو بھی کہتا ہے اور صفائی ستھرائی کو بھی کہتا ہے، پن یوں نہیں کہتا کہ تو 8,000 کماتا ہو ہر مہینے 2-5 ہزار کی جینس لاتا ہو، وہ نہیں کہتا اسلام۔ نئے کپڑے کا اسلام تقاضا بہت نہیں کر رہا، لیکن صاف ستھرے رہو، اپنے پاس جو کپڑے ہیں اس میں سے اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنو۔ اچھا، استری کر کے کپڑا پہننا منع نہیں ہے، اور بغیر استری کے پہننا کوئی بزرگی نہیں ہے۔ کپڑا تو مستان ہے، ارے تو مستان ہو کہ حاجی مستان ہو کہ مستان کا باپ ہو تو، ہے نا؟ کوئی کلچوڑی والے کپڑے، اوگھرائڑے والے کپڑے پہننے کی کوئی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تیرے کو دیکھ کر لگے کہ پاجامہ پہنا ہے کہ چوس پائجامہ پہنا ہے، وہ کلچوڑی کی وجہ سے چونٹ گیا ہو، ہے نا؟ صاف ستھرے کپڑے، چاہے وہ 2-3 سال پرانے ہوں لیکن صاف ہوں اور شستہ، سمجھ میں اسلامی تہذیب کے مطابق ہوں، ہے نا؟ تو ایک ہے پاک پاکیزہ رہے، برابر؟ پاکی
پاکی دو قسم کی حاصل کی جاتی ہے، ایک بڑی پاکی حاصل کرنا، یعنی بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، اور ایک چھوٹی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا۔ بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا وہ غسل جنابت سے۔ اب اس میں سے کتنے ایسے پیارے ننھے مننے راج دلارے بھولے بھالے ہے نا کہ سب کو یہ پتا نہیں کہ غسل واجب کب ہوتا ہے۔ وہ تو جہاں کبھی پیشاب کیا اور پانی نہیں لینے ملا تو سمجھتا ہے غسل واجب ہو گیا، جہاں چھینٹے اڑ گئے تو سمجھتا ہے غسل واجب ہو گیا ہے نا۔ تو سنو دھیان سے سنو، آپ کو احتلام ہو جائے ہے نا، رات سوئے تھے اور احتلام ہو جائے، اور آج کل کے نوجوان زبردستی نہانے کا لاتے ہیں ہے نا، جان بوجھ کر، تو اس طرح منی کا اخراج کیا، نکالا، برابر، تو غسل واجب یعنی 3 مرتبہ اچھی طرح کلی اور گرگرا بھی کرنا پڑے گا، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچانا پڑے گا، اور پورے بدن اور اس کے بال اور روئیں اور دونوں کان، دونوں بغل، دونوں ران، ڈونٹی اور سرین، یہ 8 جگہ پر خاص کر کے ہاتھ پھرانا کہ یہ بند ہوتے ہیں، تو یوں ہی نہایا تو یہاں سوکھا نہ رہ جائے، یہ بند والی چیزیں، کان کے پیچھے یوں پانی تو برابر ہے نا، تو یہ 8 جگہ اس پر برابر پانی پہنچانے کا اہتمام، برابر، اور یہ 3 فرض اچھی طرح ہے، تو غسل پورا ہوا، بھول میں گیا دے نہیں کرا، نکل گیا، کلی کرنا ہی بھول گیا ہے نا، تو مختصر بڑی ناپاکی سے پاک ہونے کا ایک تو احتلام، اسی طرح بیوی سے ملاقات کی، برابر، اس کے اندر بھی کچھ باریکیاں ہیں، وہ مسائل کو پوچھ لیں، سمجھ، تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے 3 فرضوں کے ساتھ۔ چھوٹی ناپاکی، جن لوگوں نے نماز پڑھی یا باہر سے آئے اور وضو ٹوٹ گیا تو وہ ابھی چھوٹی ناپاکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہے نا، سب بڑی ناپاکی سے پاک ہیں، لیکن جن کا وضو نہیں ہے وہ چھوٹی ناپاکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حدث اصغر ہے نا، تو بڑی اور چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونا، یہ پاکیزہ رہنا۔ جو آدمی باوضو رہے گا، رات سونے کے وقت وضو کیا اور سو گیا، آنکھ لگتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، آنکھ لگتے ہی سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن فرشتہ یوں لکھے گا پوری رات جتنے گھنٹے سوئے کہ یہ باوضو ہے، ایسا لکھے گا، اس لیے کہ وضو کر کے سونے کے بعد ہم اپنی طاقت سے باہر نکل گئے، تو اللہ کہتے میرے بندے تیرے اندر جتنی طاقت اور جتنی سکت ہے اتنا تو کر، باقی میں نوازنے والا ہوں، ہے نا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل کے اندر جمعہ کا دن ہوتا تو جمعہ کے دن اپنے آپ کو جو جس طرح کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، وہ سارا سب کچھ کر کے جیل کے اندر سنو اکابرین کی نگاہیں دیکھو اور اپنے اکابرین کے طریقے پر چلنے کے شوق پیدا کرو، دین کو سنو، دین کو بہت سنو اور اچھے راستے سے سنو، دین سننے کے لیے فون کا استعمال مت کرو، سارے علماء مر جائیں تب بات اور ہے، ابھی علماء زندہ ہیں، جمعہ میں بیان ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً مجلسیں لگتی ہیں، جمعرات کو دین کی بات سنائی جاتی ہے مرکز پر، ہفتہ واری اجتماع میں دین کی بات سنائی جاتی ہے، دروازے پر آ کر لوگ دین کی بات کو سناتے ہیں، احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ دین کی بات کو سنو، جو جتنا دین کو سنے گا ادب کے ساتھ سنے گا، اللہ اس کی زندگی میں دین پر عمل کرنے کا داعیہ اور شوق اور اس کو سعادت عطا فرمائے، سمجھے بھائی، لہذا دین کو خوب سنو۔ تو جو باوضو رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو مالداری عطا فرمائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب انہوں نے طلب کیا، روزی کی شکایت کی، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ باوضو رہو، آپ کو نیند آ جائے گی بھائی، نیند آ جائے، آپ برابر ٹھیک ٹھاک بیٹھیے، ہاں نیند آ جائے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، ہے نا، اس طرح جمعہ میں بیٹھنے کو منع کیا ہے، جمعہ کے اندر خطبہ چل رہا ہے اور یوں کر کے پاؤں اونچے کر کے گیا کہ وضو گیا اب جا، تو بعض لوگ بیچارے دیوار پکڑ کر بیٹھتے ہیں، خطبہ چالو ہے، 2 جھونکے مار لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی، ارے ہفتے کی ایک محتم بھی شان نماز تھی وہ آپ نے بے وضو پڑھی ہے۔ تو کچھ میں سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی مختصر کرتے ہو، میں بات سمجھا رہا تھا کہ استنجا کرنا، برابر
غسل کے کچھ فرض بتا دیے اور دیکھو اچھی طرح غسل کیا کرو اور خوشی خوشی غسل کر لیا کرو۔ سردیوں کے زمانے میں غسل کرنے میں اکتاہٹ والا مسئلہ مت لاؤ، کنٹالا مت، اللہ کا حکم ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کے جسم میں تراوٹ اور جو طاقت آپ کے جسم میں سے کم ہوئی ہے آپ خوشی خوشی اور اللہ کے فریضے کو اور اللہ کے حکم کو پورا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت کو لوٹا دیں گے۔ اس لیے کہ یہ جتنے مسامع جتنے سوراخ ہے جہاں سے پسینہ باہر آتا ہے وہیں سے پانی اندر بھی جاتا ہے، تو پورے جسم میں آپ کے پانی اندر جائے گا۔ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو استنجا کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہے، بہت زیادہ کمی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی پتہ نہیں، اللہ رحم فرما دے۔ نوجوان کام کرنے والے، محنت مشقت کرنے والے بیچارے نماز کے پابند ہو گئے، لیکن وقت ہوا آئے بھاگتے بھاگتے تو 2 4 5 10 منٹ باقی ہیں اور پھر استنجا کھانے میں چلے گئے، وہاں چائے کھلا چائے بند، پیشاب کھانا، پیشاب کیا، ہو گئی پیشاب، پانی ڈالا، کھڑے ہو گئے اور پھر آ کے وضو کھانے پہ۔ او بھائی یہ پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے نکلتے ہیں، آپ نے تو ایسا کیا جیسے کیا معلوم چمبو میں بھر کے لائے تھے نا، پھینک کے بھاگے۔ ہر ایک سے کہتا ہوں کہ آپ صاف ستھری سفید لنگی پہنیے اور پیشاب کرنے کے بعد آپ پانی مت ڈالو اور اچھی طرح جس طرح بیٹھ کے کھڑے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو آپ کے کپڑے پر قطرے دکھتے ہیں کہ نہیں۔ اب وہ کائے کے ہیں، پانی ڈال کے انجانے بن گئے تو پانی ہے پانی ہے، ارے بھائی اندر سے بھی کچھ نکلا ہے اور زبردستی انجانا بنتا ہے، وہ تو ٹھنڈک لگتی ہے ٹھنڈک لگتی ہے۔ میں بھائی اچھی اچھی کمپنی کے اسٹیل کے نل 2-5 سال میں ٹپکتے ہیں، تو 20 سال 25 سال 40 سال تیرے 4 بچے ہوئے، تو 45 برس کا، آج بھی وہی والا 17 برس کا اس طرح پیشاب کر کے یوں بیٹھا، یوں پانی ڈالا، کھڑا۔ اور یہ تو یہ گھر کی عورتیں بھی، ارے مردوں سے زیادہ عورتوں کو قطرے کی پریشانی ہوتی ہے، اور کون دیکھے، پانی ڈالو کھڑے ہو جاؤ، انجانے بن جاؤ۔ او بھائیو، جب اچھی طرح سے پیشاب کے قطروں سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے، آپ نے اور زیادہ پیشاب کے قطروں کو پھیلانے کا بندوبست کیا، ایک قطرہ نکلا ہے مسئلہ پوچھ لینا اور اتنا کپڑے پہ لگا، وہ اس کا حکم میں ابھی نہیں بتاتا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ معافی ہے۔ لیکن پانی ڈالا اتنا بڑا ہو گیا، اس میں ایک قطرہ بھی گرا تو وہ تو سب ناپاک ہو گیا، اتنا بڑا ناپاک ہو گیا۔ تو بھائیو دیکھو، میں نے پہلے ہی کہا چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا، تو آج سے اپنے استنجا کا معنی پاکی کو طلب کرنا، خالی پانی ڈالنا نہیں۔ استنجا کا ٹرانسلیشن بھی پوچھئے، آپ انواد پوچھو کہ استنجا یعنی اس کا ٹرانسلیشن کیا، تو یوں آئے گا کہ پاکی کو طلب کرنا۔ یہ آپ نماز پڑھ کے میں گیا تو اتنی دیر لگی میرے کو، چھوٹا بڑا استنجا کر کے اچھی طرح خشک کر کے پھر بعد میں وضو وغیرہ کر کے میں آیا، یا تو ادھر گئے یوں ادھر وضو کیا، بلکہ باہر سے منہ میں مسواک جھبا دروازے پہ باندھا اور وہاں گئے اندر، یہاں سے ادھر بیٹھے سیدھے یہاں۔ اب جیسی رکعت باندھے اب بے چینی شروع، تو زبردستی اوائڈ کرتا ہے، نا وہ تو پانی ہے، وہ تو پانی، زبردستی اوائڈ کرتا ہے۔ سردیوں میں خاص قطرے کی پریشانی ہوتی ہے، غسل جنابت کے بعد بہت دیر تک قطرے آتے ہیں کیونکہ مسامع ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو بہت دیر تک قطرے آتے۔ تو دیکھو پیارو، یہ اصلاحی مجلس ہے، سماج اور معاشرے میں ہم پختہ دین کے ساتھ رہیں، پاک پاکیزہ جو رہے گا، اچھی طرح پاکیزگی کو حاصل کرے گا، چھوٹی اور بڑی دونوں ناپاکی سے پاک رہے گا، حدث اکبر حدث اصغر، بڑی غسل سے بھی پاک، وضو سے بھی پاک رہے گا، اس کی روزیوں میں برکت ہوگی، اس کو دماغ میں خیالات اچھے آئیں گے، دل میں اس کے تصورات اچھے پیدا ہوں گے، فیصلے اچھے کر سکے گا، شیطان زیادہ بہکا نہیں سکے گا، اور گناہوں کی طرف رغبت کم ہوگی اور نیک اعمال کے خیالات آئیں گے۔ بلکہ میں کہہ دوں، سنو بہت دھیان سے سنو، باوضو ہو کے گھر سے نکلے اور کوئی جا رہا ہے اور اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ ہوا اور لا الہ الا اللہ پڑھنے نہیں ملا، لیکن یقین سے کہہ دو وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس لیے کہ باوضو تھا، ہے نا۔ لہذا اپنے آپ کو باوضو رکھیں، اور وضو کرنے کے لیے میں ابھی چلو استنجا کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، اور برسوں سے ہم
الحمدللہ سفر، حضر، اجتماع، حج، عمرہ، یہاں وہاں کہیں بھی کچھ بھی اسی طرح استنجا، ورنہ استنجا نہیں کریں گے، کپڑے تھوڑی خراب کریں گے، ان کپڑوں سے نماز پڑھنی ہے، سمجھ۔ اور ہمارے بھی تو کبھی 17-18 سال کی عمر تھی کہ ڈائریکٹ یہ عمر آ گئی ہے نا، تب سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا اہتمام کر کہ پیشاب کرنے گئے، جانے کے بعد پیشاب کر لینے کے بعد پانی ڈال دیا، اب ایک رومال یا کپڑا یہ اس طرح یہ 4 دوری ہو گئی، اس کو پارٹیشن کہہ لو، یہ رکھ دیا شرمگاہ پہ، جو قطرے آئیں گے اس میں آئیں گے، آپ کی ازار، آپ کی تہبند وغیرہ جو بھی سب بچ جائے، 5-10 منٹ 15 منٹ آپ گھومیے پھریے، کام میں لگ جائیے، پھر دوبارہ جائیے، اس کو نکال کر پانی ڈالیے، اب استنجا، اب آپ نے پاکی کو طلب کیا، اب پاک ہوئے برابر اور سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے، اور ذرہ برابر شیطان قطرے کا وسوسہ نہیں ڈال سکتا، ایک دم ابھی آپ بیٹھے ہیں کوئی قطرے کا وسوسہ ہے نہیں ہے، اس طرح بالکل مطمئن ہو جاؤ، ورنہ سردیوں کا زمانہ 2-1 مہینے کے بعد شروع ہوگا 2-3، تو اس میں پھر قطروں کی پریشانیاں، لہذا صاف ستھری بات، نماز کو بنانے کے لیے پہلے پاکی اور استنجا، او بھائی کرو گے، اور نہ سمجھ میں آئے تو پریکٹیکل چاہے مولانا صاحب سے پوچھنا، مجھے فون کرنا، ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں، اجازت ہے، اسی طرح ڈھیلے استعمال کر سکتے ہیں، اجازت ہے، کھڑے اٹھ بیٹھ کھانس کھنکار کے قطروں کو نکال سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے، سمجھ میں آیا بھائی، سب سے آسان طریقہ، اور گھر میں عورتوں سے بھی سمجھائیے، پوچھئے، میں اللہ والوں سے، علماء سے پوچھتا ہوں کہ آپ استنجا کا کیا طریقہ اختیار کرتے، میری والدہ محترمہ سے میں نے پوچھا، اور ان کو کہ اپنے پیشاب کے کپڑے آپ الگ رکھیں، نماز کے کپڑے الگ رکھیں، اور اپنی مستورات کو استنجا کے، پاکی کے، حیض و نفاس کے مسائل کے بتانے میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور حیض کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں، عورتوں کے ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ قرآن میں پاک پاکیزہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جو ملکوں کا مالک ہے، اس کے قبضے میں تمام پوری دنیا اور سب کچھ ہے، وہ برکت والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ کبھی پوچھا اپنی عورتوں سے؟ ابھی ایک صاحب کے وہاں اولاد آنے کی ہے، پہلے سے میں نے کہہ دیا، سنو آپ لوگوں کو یہ شاید یہ باتیں معلوم ہی نہیں ہے کہ پہلا بچہ ہو یا 10واں بچہ ہو، عورت کو بچہ ہونے کے بعد 40 دن تک بے نمازی رکھنے کا کیا معنی؟ وہ چلہ نہیں ہوا، چلہ یعنی چلہ، 40 دن، سمجھ رہے ہیں کہ نفاس کی زیادہ میں زیادہ مدت 40 دن ہے، یعنی عورت نے بچہ جنا ہے، آپ کو بہترین نعمت آپ کی نسل کی افزائش کی اس نے دی، اللہ کی طرف سے ابھی نماز کی چھٹی، ملاقات کی چھٹی، تو کتنے دن تک زیادہ میں زیادہ؟ تو زیادہ میں زیادہ 40 دن، سب کے لیے 40 دن نہیں، 20 دن، 25 دن، 26 دن، 27 دن، 35 دن، جس طرح ماہانہ اس کو حیض ترتیب سے کلر بدلتے ہوئے بند ہوتا تھا یا بند ہو جائے، اس کو نماز کے لیے کھڑا کرو۔ اب اپنی عورتوں کے بارے میں سوچو، رکھا تھا 40 دن بے نمازی، نہ کرو ایسا، علماء سے محبت کرو، علماء سے دوستی کرو، دین کو سنو، دین کو معلوم کرو، ہمیشہ دل دماغ میں دینی سوالات کو معجزن رکھو، گھماتے رکھو، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ فون کے جادو سے نکل جاؤ۔ فون کا مسئلہ تو ایسا ہے جیسے وہ چراغ کا جن ہے نا، وہ یوں گھسا اور نکلا تو کیا کہتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں جس کے پاس یہ چراغ ہے، حکم کرو میرے آقا، ہے نا، تو یہ فون کا غلام ہے، یوں گھسا اس نے، اب یہ تابع ہو گیا، جو دکھاوے، جتنا برا دکھاوے میں دیکھنے کو تیار، کتنی بھی دیر دکھاوے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، رکشہ میں، راتوں کو نیند آتی ہو تو نیند کو ہٹا کر بھی میں تیرا غلام، میرے آقا میں تجھے دیکھنے کو تیار ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو فون کے غلام نہ بنو، باقاعدہ غلام بنایا جاتا ہے، تمہارے دل دماغ کو باقاعدہ ہیک کر دیا جاتا ہے، نہیں چلے گا دماغ۔ آپ 2 گھنٹہ اگر فون دیکھ لو، اس کے بعد اپنے دماغ کو چیک کرو، اپنی آنکھوں کو چیک کرو، خود آپ بولو گے کہ کچھ اس کے اندر کمی ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ بہت دیر فون دیکھنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی اگر کوئی دوسرا دیکھے تو پتا چلے کہ شاید یہ نشے میں ہے،
بس یوں بیٹھا ہوا ہے، یوں کر کے دیکھ رہا ہے، ہٹا رہا ہے، جو دکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے، بس ایسی حالت اس کی ہو جاتی۔ او بھائی ہوتی ہے؟ نہیں ہو تو نہ کہہ دو نا، او بھائی نہ کہہ دو نا، نہیں ہوتی ہے تو نہ کہہ دو نا۔ ہوتی ہے؟ اچھا تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے، چلو تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے تو ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ 15 منٹ میں ہو جاتی ہے؟ میں نے بھی تو 2 کلاک کا کہا تو صحیح۔ لا الہ الا اللہ۔ او بھائیو، فون کا استعمال میں تو یوں کہتا ہوں پھر سے بھی کہ دین کی معلومات کے لیے بھی آپ فون کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ علماء موجود ہیں اور کئی علماء ایسے ہیں 24 گھنٹے فون چالو رکھتے ہیں امت مسلمہ کے لیے، اور رات 3 بجے بھی فون آئے تو وہ یوں نہیں کہتے کہ بھائی ٹائم تو دیکھ، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تو نے چالو ہی اس لیے رکھا تھا، اب فون آیا ہے تو جواب سمجھ۔ وہ آپ کو 2 بات نہیں سنائیں، لیکن بعض لوگ پھر اس کا مس یوز بھی کر۔ 4 بجے ایک مرتبہ ایک صاحب نے گھر کا بیل بجایا، اگاسی میں سے اوپر سے دیکھا میں نے، بھائی کیا ہوا؟ السلام علیکم۔ مولانا چھوکرا ہوا ہے، چھوکرا ہوا مولانا۔ بھائی تیرے وہاں ہوا ہے بھائی، چل نیند نہیں نیند مبارک بھائی تیرے کو، اللہ اس کو نیک صالح بنا، دعا دے، ٹھیک ہے بھائی۔ او نام مولانا بے ابھی کے ابھی رکھنا تیرے کو، 4 بجے ضروری ہے، اب بھی رکھے گا تو ایسا برائے مہربانی مس یوز مت۔ ہم ہیں امت کے خادم ہیں اور خدمت کریں گے ہم، لیکن اس کو آپ کو تھوڑا خیال کرنا ہے نا۔ اب وہ خوشی میں اتنا دیوانہ، سب سے پہلے مولانا کو جا کے کہوں تیری خوشی میں بھائی ذرا ہمارا بھی خیال کر، ہے نا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، فون کا استعمال آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فون کا استعمال برائے فون کرو، ہے نا، اور دوسری ضرورت نہیں ہے تو مت کرو۔ اللہ نے چاہا تو سکون رہے گا۔ آج بھی رب کا احسان ہے میں واٹس ایپ استعمال نہیں کر رہا ہوں، بہت سکون میں ہوں اور بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، سمجھ میں، اور سارے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال رہے ہیں، کوئی کام اٹک نہیں رہے ہیں، سمجھ میں آیا، اور کوئی کوئی کو جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ورنہ کیا دھندے چل رہے ہیں۔ اے بھیجا دیکھا نہیں تو نے، چلو تو نوکری لگی دیکھنے، پھر خالی حمید بھیج کریں گے، تو کچھ نہیں بھیجے گا، تو بھیجنے کی نوکری اور لگی ہے نا، اور پھر بھول سے کہیں ادھر ادھر سے اڑتا چڑتا آیا، کوئی نے دیکھا، تم ایسا دیکھتے ہو فون میں، ارے بھائی باہر سے آیا، ارے آوے ہی کیسے، وہ لڑائی جھگڑے شروع ہے نا۔ لہذا میں تو درخواست کرتا ہوں کہ نہیں ہے کام، آپ کا کاروبار واٹس ایپ کے ساتھ نہیں ہے، برائے مہربانی واٹس ایپ بند کر دو، سوائے وقت کے ضائع ہونے کے اور سوائے واہیات کے اور زندگی کا قیمتی وقت برباد ہونے کے، دوسرا واٹس ایپ کچھ کام دے نہیں رہا، سمجھ میں۔ اور اللہ نے چاہا تو آپ کو جو ضرورت ہے کتاب کے ذریعے، علماء کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے، دین کی محنت کرنے والوں کے ذریعے سے آپ اپنی ضرورت پوری کر سکو گے۔ اور اس طرح جب آدمی چلاتا ہے تو اس کے لیے اندر اندر سے وقت مانگتا ہے، اچھا ٹھیک ہے چلو تم جاؤ، بولا اب میرے کو کام ہے، اس کو ٹرکھایا پھر فون لے کے بیٹھ گیا۔ اور جب ایسا کچھ نہ ہو تو بھائی بیٹھو، آؤ کچھ دین کی بات کریں، آؤ کچھ دین سیکھیں، دین کے مذاکرے کریں، ہے نا۔ تو دوسری نیت اس طرح کی کرو کہ فون کا استعمال، ہے نا، فونوں میں پیسے نہ برباد کرو، ہے نا۔ میں اللہ پاک سے اور برکت مانگتا ہوں، تقریباً 7واں سال اس کو چل رہا ہے، اللہ اس کی عمر میں اور برکت دے، ہے نا، 7واں سال چل رہا ہے۔ بعضوں کو کچھ نہیں تو بدلنے کی کھجلی ہے، کنٹالا بولے اس سے، ارے کنٹالا تو دوسرا کیا لائے گا، تو دوسرا لائے گا کیا، پتلا جاڑا لمبا یہاں کچھ بدلائے گا، دوسرا کیا لائے گا، اور کیا ہوگا، سونے کا لائے گا، تانبے پیتل کا لائے گا، کیا لائے گا۔ زبردستی فونوں کے پیچھے پڑے ہیں، کچھ نہیں ہے تو نقصان کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ہی زندگی۔ او میرے پیارو، میرے بھائیو، ہم تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت سارے کام ہیں۔ ختم نبوت کے صدقے میں ہمارے پاس دین کی عظیم الشان محنت ہر فرد کے ذمے۔ یہ فون ہم کو فجر کی نماز کے لیے دور رکھ رہا ہے، عام متن فجر کی نماز ہے جن لوگوں کی جا رہی ہے، وہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، حافظ جو بچے بن رہے ہیں، ہم ان کو نمازی بناتے بناتے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ کبھی نہ اپنی اولاد کو نہ امت کو کبھی نہیں کہوں گا کہ تھک گئے، لیکن امت نے تھکا دیا ہے۔ وہ ماں باپ خود جاگتے ہیں، ان کی اولادوں کو جگاتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کی اولادیں فجر میں آتی ہے، یہاں تک کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا فجر کی نماز نہیں پڑھو گے مدرسے میں سے بھگا دیں گے، اس دن مدرسے مت آنا، پہلے نمازی بنو، پہلے مسلمان بنو، بعد میں حافظ بننا۔ کہ کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی اولاد قرآن کی حافظ ہے
اور وہ فجر کی نماز وہ حافظ صاحب نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ حفظ کے زمانے میں انہوں نے فجر کی نمازیں نہیں پڑھی، بننے کے زمانے میں نہیں پڑھی، ماں پیٹ سے اندھا پیدا ہو گیا۔ تو وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو حافظ بنا کر ان کے آسرے پر جنت کی طلب رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نمازی کیوں نہیں بناتے؟ اور اولاد کے لیے ہر ماں باپ قربانی دیتی ہے کمانے دھمانے کی، آپ بھی نیند کی قربانی دو، خود بھی نماز پڑھو، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ۔ لہذا دوسری بات فون کی، کہ فون کا استعمال میں ریکویسٹ کرتا ہوں، او بھائیو یہ اپلیکیشن جو اندر آتی ہے بہت مہنگی اپلیکیشنیں ہوتی ہے، یہ سافٹ ویئر بہت مہنگے بنتے ہیں، مفت اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ صرف مسلمان نہیں ساری دنیا کے انسان کو غلام بنائیں، ساری دنیا کے انسان۔ لیکن سنو، دیگر کوئی مذہب والا بھی اگر اس کے دین پر عمل نہیں کرتا، نہ اس کو کوئی فرق پڑے گا، نہ اس کے دین کو کوئی فرق پڑے گا، نہ دنیا والوں کو کوئی فرق پڑے گا، لیکن مسلمان اپنے دین پر چلے گا، اپنے دین کی اشاعت کرے گا، اس کے دین کو بھی فرق پڑے گا، اس کو بھی فرق پڑے گا، اور جو لوگ اسلام سے دور ہیں ان کو بھی نفع ہوگا۔ مسلمان اپنے دین پر چلے، مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھے، مسلمان اپنی پوری زکوٰۃ نکالے، حج جن پر فرض ہے وہ لوگ حج بیت اللہ کو جاویں آویں، رمضان کے روزے پورے رکھیں، مسلمان شریعت کا پابند ہوگا۔ تیرے پابند شریعت ہونے کی وجہ سے جو لوگ ایمان اسلام والے نہیں ہیں ان کو فائدہ ہوگا، ان کی زندگیاں بھی اچھی گزرے گی، پرندوں کی اور جانوروں کی زندگیاں اچھی گزرے گی، سمندر کی مچھلیاں تجھے دعا دے گی، سمجھو میرے بھائیو۔ اور اگر مسلمان اس کے دین پر نہیں چلتا، کھلے عام فرائض کو چھوڑے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، نبی کی سنتوں سے منحرف ہو جائے گا۔ آج مسلمان ایسا اللہ کے نبی کی سنتوں اور احکام سے ایسا دور ہے۔ نبی کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگیوں پر ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، صحابہ کے اونٹوں کے اوپر کچھ لال چادریں اور لال ڈورے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لال رنگ تمہارے پہ غالب آ رہا ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، صحابہ ایسے دوڑے فوراً اس بات پر عمل کرنے کے لیے، اونٹ بدک گئے اور وہ لال چادروں کو جانوروں پہ سے اونٹوں پر سے اتار دیا کہ میرے نبی کی یہ لال رنگ سے ناراضگی ہے، ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ نبی سے محبت اور نبی کے حکم کی تابع داری کیسی! آج فجر کی نماز کو چھوڑ کر مسلمان کے رونگٹے کھڑے نہ ہو، 2 آنسو اس کے نہ نکلیں، اس کے زبان سے یہ جملہ نہ نکلے آج فجر کی نماز قضا ہو گئی، پورا دن میرا بیکار اور پورا دن موڈ لیس ہوں، میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو وہ آدمی بول سکتا ہے 3 کلاک ہوئے سگریٹ نہیں پی، 3 کلاک ہوئے مسالے نہیں گھسے، ایک دم موڈ کچھ سمجھ نہیں پڑتی، وہ تو بولے گا۔ فون نہیں دیکھا 2 3 4 کلاک ہو گئے، اندر سے کھدبدی مچ رہی ہے، بے چین ہے، یہ طلب لگی۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ایسا کوئی نوجوان بچے نے کہا ہو، کسی نے کہا ہو کہ آج فجر کی نماز قضا ہو گئی؟ بالکل جی نہیں لگ رہا، بہت دکھ ہے، بہت مجھے غم ہے کہ کیسا آج دن جا رہا۔ فرض نماز، محتم بالشان نماز، اللہ کو محبت بتانے والی نماز کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں جس طرح محبت کرنے والا، ارے بولوں گا تو تم کو لگے گا میری جان تیرے سے محبت کرتا ہوں، 3 بجے تو بول وہاں پہ آ جاتا ہوں۔ ہے محبت ثابت کرنے کے لیے، ٹرو کرنے کے لیے، اور دعویٰ کیا محبت کا دلیل دینے کے لیے، تو 2:30 بجے فون کریے، 1 رنگ میں نہ اٹھاؤں تو کہیے، ہے نا کیسی محبت ثابت کر رہا ہے۔ اللہ تیرا بندہ ہوں، فجر کی اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، نماز اب بہتر ہے تیری نیند سے، تو یہ سو کر کہتا ہے نہیں نہیں میں تو میری نیند بہتر ہے، اللہ تیرا حکم توڑوں گا اور پھر بعد میں 10 بجے اٹھ کر تجھی سے روزی مانگنے کے لیے کام پہ جاؤں گا، ہے نا۔ کیسی غلط اور کیسی رانگ لائف ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ کچھ تو اللہ سے شرم کریں کہ میرے مولا تو آسمانوں سے بارش برساتا ہے۔ ارے سنو، پوری دنیا کے
लोखंड का काम, सोने का काम, कपड़े का काम, चांदी का काम, खेती का काम, फैक्ट्रियां, कारखाने, ऑफिसें, मिलें, जितने भी काम है, सिर्फ मेरा अल्लाह आसमान से बारिश बंद कर दे, सब ठप हो जाएं, सब बंद हो जाएं, सब। कोई एक माई का लाल ऐसा नहीं होगा, तुम तो लोखंड का काम कर, तुम्हारे बारिश से क्या लेना देना। कोई एक ऐसा नहीं मिले। साल 2 साल अल्लाह बारिश बंद कर दे, सब ठप हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। दुकाड़ पड़े हो छे, सूखो दुकाड़ है ना। वो अल्लाह आसमानों से बरसाता भी है, जमीन से उगाता भी है। मैंने किसी जगह यूं कहा कि वो अल्लाह कितना हमारा ख्याल करता है। चाय का पत्ता, पान का पत्ता अगर अल्लाह ना उगाता तो क्या हम लोग भूखे मर जाते? भूखे मर जाते, डिस्टर्ब हो जाती जिंदगी। भाई कुछ किसी को कोई परेशानी हो जाती। हाँ, गेहूं ना उगाता तो चलो फर्क पड़ता कि रोटी नहीं मिलती, लेकिन चाय का पत्ता, पान का पत्ता सिर्फ हमारे मजे के लिए, चले चाय पी क्या हुआ, अभी पी, अरे चल फिर चला ढक्कनों के अंदर पी रहा है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे से अच्छी इस पर आप लोग कमेंट करते हो, नहीं बोलता है ना। वो कितना हमारा ख्याल करते हैं, वो अल्लाह हमारा कितना ख्याल करते हैं। उस अल्लाह के लिए अल्लाह बुला रहे हैं। मैंने अभी भी एक जगह कहा, फिर आपको भी कहता हूं, सुनो नमाज को, सुनो तो सही कि नमाज कितनी बड़ी दौलत है। जो हज्जे बैतुल्ला, जिसमें एक आदमी के लिए 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख है ना, 12-15 लाख भी खर्च हो रहे हैं एक आदमी के लिए। वो हज फर्ज अदा करने की आवाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वाद्दिन फिन्नासी, क्या आयत है, हाँ, बिल हज यअतूका रिजाला, ला इलाहा इल्लल्लाह, के पैदल आ जाओ, थकी हुई ऊंटनियों पर आ जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के तकरीबन 1500 नबी, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातो सलाम आए। आवाज इतने 100 सालों पहले, कई 100 सालों पहले लगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी कह रहे हैं, आवाज लगी हुई। अल्लाह ने कुरान में बताया है, मालदार पर हज है, हज को जाना है। नई आवाज नहीं लगी, नबी के दौर में आवाज नहीं लगी। वो वाला हुक्म अल्लाह ने कुरान में उतारा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई थी, हज को जाओ, है ना। और नमाज के लिए एक मर्तबा आवाज लगाई जाती कि भाई 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़नी पड़ती। जैसे मालदार हज को जाते हैं, उस वक्त आवाज लग जाती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आवाज लग रही है, पूरी दुनिया में मक्के से ही लग जाती कि भाई 5 अजानें वहां होती है, और वो अजान को सबको फॉलो करने का, नमाज पढ़ने का, है ना। मक्के में हो रही है, मदीने में हो रही है, हिंदुस्तान में हो रही है, मुल्कों में हो रही है, शहरों में, गांवों में, मोहल्लों में, कस्बों में। एक मोहल्ले में 5 मस्जिद, 3 मस्जिद, तीनों 3 मस्जिद, है ना। कहीं अलग बस्ती में जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, भाई अजान दे दो, है ना। हर दिन हर मस्जिद से 5 मर्तबा अजान के लिए, अजान के जरिए से नमाज के लिए बुलाया जा रहा है। कितना बड़ा फरीजा होगा। उस फरीजे के लिए जब आवाज लगाई, यहाँ रोज लगाई जा रही है आवाज। और ऐसे ही नहीं लगाओ, माइक के जरिए से लगाओ, दूर तक आवाज पहुंचे, एम्पलीफायर का खर्च करो, है ना। नमाज के ऊपर कई घंटे बात की जा सकती है। इतना बड़ा फरीजा, इतना बड़ा हुक्म कि अल्लाह ने इस हुक्म को इतना बड़ा बताया कि सबसे बड़े नबी को सबसे बड़ी जगह पर बुलाकर सबसे बड़ा तोहफा दिया। ले मेरे नबी ये नमाज ले जा, 50 ले जा, कि नहीं आगे पीछे हो के 5 हुई, 50 का अजर दूंगा, है ना। जवान पर, बूढ़े पर, मर्द पर, औरत पर, मुसाफिर पर, मुकीम पर, तंदुरुस्त पर, बीमार पर, खड़े पढ़, बैठे पढ़, लेटे पढ़, जंग के मैदान में भी पढ़, रमजान में भी पढ़, बड़ी रात में भी पढ़, कोई मर जाए तो नमाज पढ़, ईद की खुशी में भी पढ़, चांद गिरन हो जाए तो नमाज पढ़, सूरज गिरन हो जाए तो नमाज पढ़, सलातुल हाजा जरूरत है तो नमाज पढ़, वुजू करके आ तो 2 रकात पढ़, अल्लाह के घर में आए तो नमाज पढ़, बैतुल्लाह में जाए
تو وہاں پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ. کتنی نماز ہے نا. لہذا او بھائی لوگ سب ارادہ کرتے ہیں کتنی پڑھیں گے, بولو نا کتنی پڑھیں گے, پوری 5 پڑھیں گے یا 4؟ 5 پڑھیں گے. اپنے نوجوان بچوں کو سمجھائیں. مجھے ایک بات اچانک یاد آئی. ایک صاحب کہوے کہ مولانا میری بیوی نماز نہیں پڑھتی. یا تو خالی مرد ہے نا, مستورات میں تو نہیں دیا نا. ہم نے تو سمجھایا تھا کہ نماز نہیں پڑھتی, بہت سمجھایا, لیکن پتہ نہیں کبھی کوئی گھڑی. میں نے کہا ایک کام کر, آج تو گھر جائے نا, آپ لوگ بھی اختیار استعمال کر لو, ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی فائدہ ہو جائے. گارنٹی نہیں دیتا لیکن فائدہ ہوا کہ آج میں نے کہا تو گھر جائے, کھا پی لے وے, ایک دم اطمینان ہو جائے, پھر تیری بیوی کے پاس بیٹھ جانا اور اس کے سر پر بہت محبت سے ہاتھ پھرا کر کہنا تو نماز, بہت کوئی دھمکی نہیں, کوئی ڈانٹی نہیں, بہت پیار. چند دن کے بعد اس نے کہا مولانا نماز پڑھی ہو الحمدللہ. اور بھی طریقے سمجھانے کے. لیکن میرے بھائیوں, دل کے درد کے ساتھ اپنے نوجوان بچوں کو, نوجوان بچیوں کو, اپنی بیویوں کو اگر سمجھائیں گے انشاءاللہ, اور آپ کی طلب اور آپ کا پختہ پکا نمازی ہونا, گھروں میں نوافل پڑھنا, رات سونے سے پہلے 2-4 رکعت پڑھنا, گھر کے ماحول کو نمازی بنائے. ہم نے برکتیں اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عطا اس کو ہم نے خود روکا ہوا ہے. اور بھائی اپنے آپ کو نمازی بناؤ گے. آج کس نے جمعہ کی نماز پڑھا؟ شاید سب نے پڑھے ہے نا الحمدللہ, لیکن ایسے شاید اس میں ہوں گے کہ عصر کی نماز نہیں پڑھے ہو, مغرب کبھی رہ گئی ہو, شاید کبھی کسی کی عشاء بھی رہ گئی. تو ایسا نہ کرو بھائی, یہ اللہ کا حکم ہے. وہ اللہ جو 7 زمین اور 7 آسمان کا رب اور مالک, ایک سانس کا ہمارے ایک سانس کا مالک. بناؤ گے اپنے آپ کو نمازی. اور دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, آقا کے ساتھ غلامی کا دم بھرتے ہو. صرف اپنا نمازی ہونا کافی نہیں, امت کے اندر بہت بڑا طبقہ بے نمازی ہے. جمعہ کے اندر نماز پڑھنے والوں کا آپ ایوریج نکالو, تقریباً 35-40% بامشکل 60%, 65% جمعہ کو چھوڑ رہا ہے, 10-20% 4 وقت کی پڑھ رہا ہے, 5-7-8% فجر کی نماز پڑھ رہا ہے. تو میرے بھائیوں بتاؤ, نیکی کا پلہ جھکے گا یا گناہ کا پلہ جھکے گا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی یا اللہ کی طرف سے مدد آئے گی؟ ارے بولو نا, ہے نا. تو بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو درد کے ساتھ سمجھائیں کہ بھائی نماز, اے بھائی اللہ کے دربار میں آنے میں تجھے کیا پڑے, ہے نا. اور دیکھو اپنے آپ کو اگر ہم مضبوط بنائیں گے, جدھر سے ہمارا جانا آنا ہوتا ہے نا, اللہ نے چاہا تو آپ کے جانے آنے سے فرق پڑے. ارے میں تو یہ مسجد کے آج ہی ایک جمعہ کے اندر بیان کر کے ایک جگہ سے نکلا تو بہت ساری بنگالی عورتیں, ان کا تو کاروبار نماز کے بعد ہے نا, نہیں کب ہے؟ نماز کے بعد ہے. اب وہ تو اب کاروبار کی ابھی چھٹی ہے, ابھی سب جا رہے ہیں, تو وہ باتیں کر رہے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے ان کو دعوت دی؟ میں نے کہا آپ یہاں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں, کم از کم کچھ درود پاک پڑھتے, اللہ کا ذکر ہی کر لو. مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہو, باتیں تو آپ کرتے ہی ہو, کرتے رہنا, یہاں تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو. اب وہ عورتیں ہیں, نماز کا ان کو پوچھ نہیں سکتے, ذکر کی تو دعوت دے سکتے ہیں. تو دعوت دینے کا ایک مزاج بناؤ, گھر خاندان چھوٹے بڑے, بچوں کو بڑوں کو نماز کی دعوت کا مزاج بناؤ. جو آدمی دعوت دے گا وہ مضبوط نمازی بن سکے گا اور اس کی نماز کی حفاظت ہوگی. کرو گے. سماج اور معاشرے کے اندر سلام کرنے کا رواج ختم ہو گیا. یہ ہماری بستی ہے پوری, باہر سے لگا کر یہاں تک, شاید تو کوئی مسلمان کے بغیر رہتا ہو, شاید, ہے نا. کیوں ہم سلام نہیں کرتے؟ چلو آپ کو پہچاننے میں تکلیف ہوئی, آپ ششو پنج میں ہیں, چلو نہیں کیا سلام. کوئی داڑھی والا, کوئی نمازی, کوئی حافظ صاحب, کوئی عالم صاحب, اس کو بھی سلام نہیں کرتے. اب اس کے پہچاننے میں, آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ کو کیا پریشانی تھی؟ لیکن سلام کا رواج نہیں ہے. تو دیکھو ایک چھوٹی سی بات یہ بتا رہا ہوں, آج سے سلام کی عادت ڈالیں گے. او بھائی ڈالو گے زور سے سلام کرنے کا. اور سلام سکھاؤں؟ نہ وہ تو آتا ہے, نہیں. امت اس میں بھی بھول کر, سلام ہے السلام علیکم, ہے نا, السلام علیکم. اور بگاڑ کر اگر کچھ بولو گے تو کچھ کا کچھ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافق یہودی جب آپ کے سامنے آتے تو اندر سے وہ میرے نبی پر جلتے تھے, اور وہ تو یوں چاہتے تھے کہ ان کو ہر
پل ہم نقصان دیویں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اور اندر کے خود کے پھپولے پھوڑنے کے لیے وہ یوں نبی کو کہتے تھے سلام علیکم، زبان دبا کر کہتے تھے سلام علیکم، یعنی تجھ پر موت طاری ہو الیاذ باللہ۔ تو دیکھو سلام کو صحیح سلام کرنا، ورنہ یہ دعا کہیں دوسرا کچھ نہ بن جائے، ہے نا۔ السلام علیکم، بولو ایک ساتھ، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، میم پر پیش ہے نا، برابر۔ اور جواب دینے میں تو اکثر بھول ہوتی ہے، سلام علیکم بھی نہیں ہے، سلام علیکم بھی نہیں ہے، اور پھر اور منہ میں مسالہ بھرا ہوا ہے اور تھوک سے ٹیسٹ لے رہا ہے، بس اتنا کر دیا، ہو گیا السلام علیکم۔ اے بھائی یہ تو نے جواب دیا، کیا کیا؟ ذرا مولوی صاحب سے پوچھ یہ اون کا کیا معنی ہوا؟ اس کو جواب سنانے کا ہے، وعلیکم السلام اس کو سنانا ہے نا۔ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، سلام کا جواب دو، ہے نا۔ تو یہ تو مسالے سے نہیں، تھوک سے ٹیسٹ لے رہا ہے کہ تھوک دوں گا تو اب کچھ کام کا نہیں ہے، تو وہ منہ بند ڈبی کا ہے، یوں کر کے کام چل گیا، غلط ہے نا۔ اپنے آپ کو بچاؤ ایسی چیزوں سے، نقصان سے۔ میں نے جو آیت پڑھا ہوں اس کے اندر کہ اللہ نے ہمارے مالوں کو اور ہماری جانوں کو خرید لیا ہے، تو یہ جان کی حفاظت ضروری ہے۔ سگریٹ اور مسالے اور نشے اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہ کرو، ہم ہمارے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہے نا۔ تو سلام کیا کریں گے؟ السلام علیکم، بولو، اور جواب بھی بتاتا ہوں، وعلیکم السلام۔ مولانا یہ تو ایسا تو تمہارے کو ہی آوے، سب کو آنا چاہیے، کائے کا تمہارے کو ہی آوے ہے؟ فون چلاتے تمہارے کو آوے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو یہ بنیادی چیزیں سیکھو، جواب دو وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام نہیں ہے، وعلیکم السلام نہیں ہے، سلام اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے الف لام ضروری ہے۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم، ہے نا۔ نماز میں بھی السلام علیکم، السلام علیکم، اے بھائی السلام علیکم ورحمۃ، نماز ٹھیک کرو گے، سلام ٹھیک کرو گے۔ یہ علماء امت مسلمہ کی اتنی فکر کرتے ہیں، بہت کرتے۔ انہوں نے ایک عنوان دیا، مجھے اچانک ایک بات یاد آئی، ہم بھی تو گزرے نا یار، آپ لوگوں کی عمر سے ہم بھی گزرے، ہے نا۔ تو ایک دم ٹینیجر لائف، اور وہ بیٹھتے تھے کچھ کام کے لیے، کچھ گرم ورم کرنے کے لیے، تو ایک نے ایسا کرا، وہ کاغذ کا ایسا گول بنایا، چالو، ہے نا، تو دھواں نکل رہا ہے، تو کاغذ کی ایک نے اتنی بنائی، ایک نے اتنی، وہ ایک اتنی لمبی لے آیا، بے اکھا چھاپا واپرے گا تو، ہے نا، برابر۔ تو ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تو ایک تو اوریجنل لے آیا، شروع، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہبری رہی، ہے نا۔ کیا سوچا؟ ایک آدھ دو دم وم لگائے، ہے نا، ایک آدھ دو دن، پھر کیا سوچا کہ کچھ بھی نہیں، ابھی ذرا دھواں ہوا نکال لے، پھر چھوڑ دئیے، خود اپنی بات ہے نا۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا دل میں بات، جب چھوڑنا ہی ہے تو پکڑتا کائے کو ہے، اور رب کا احسان ہے اس دن سے آج تک نہیں، اس دن سے آج تک نہیں، پھر کاغذ کی بھی نہیں، ہے نا، کہ لا لمبا چھاپا بولے جمعہ والا لا، ہے نا، ایسا کچھ۔ تو بھائی لوگ یہ عنوان پر میں بہت سمجھا چکا نوجوان بچوں کو، ایک جگہ بیٹھا، بالکل 15 17 18 20 کے 4 5، ہے نا، اور پی رہے ہیں، اب وہ پارٹی ہے یہاں کے بیٹھے نا، کھینچتا ہے، تیرا اندر کا پھیپڑا تو دیکھ پہلے، حال ہے وہ اتنا سا ہے، اتنی لمبی سگریٹ کھینچ رہا ہے۔ میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا بیٹا اگر میں یوں سوچوں کہ سگریٹ پیوں تو ایک کے بعد ایک ایسی پیوں کہ پھر وہ ماچس کی ضرورت نہ پڑے، چین اسموکر، ہے نا، برابر۔ لیکن بیٹا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نہیں پی رہے، اور اللہ نے اگر 2 پیسے دیے ہیں تو یہ جہنم والے کام جس میں دھواں بھی ہے، آگ بھی ہے، بدبو بھی ہے، تو یہ جہنم والے کام اس کے اندر ہیں، کیوں پیتے ہو بیٹا؟ آج تک وہ نوجوان بچوں کے نمبر میرے پاس ہے نا، اور کئی کروڑ پتی نوجوان بچوں کو سمجھایا، اور انہوں نے جوانی میں سگریٹیں چھوڑ دی، رب کا احسان۔ مشکل نہیں ہے، اگر آپ ارادہ پختہ کرو، نہیں پیوں گا، مسالے کی وہ سپاریاں گال میں چبا رہا ہے، یوں باقی کر کے، یوں باقی کر کے چبا رہا ہے، یوں لے کے یوں کر کے چبا، پھر منہ باقا کرتا ہے۔ بے اللہ نے تجھے خوبصورتی دی ہے، وہ منہ باقا مت کر، چند دنوں کے بعد گال کٹے گا اور تیرے بھی بچوں کو رلائے گا تو۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے
او بھائیو چھوڑ دو زبردستی اپنے آپ کو یہ پان مسالے بیڑی سگریٹ، اور میں نے ایک جگہ کہا ہے، کوئی جگہ کبھی سننے مل جائے گا فون میں کہ کیا گھر کے اندر شائستگی سے نہیں بیٹھ سکتے، گھر میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں، مسالے کھا رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں۔ ارے یہ تمہارا میرا مسلمان کا گھر ہے، تو تیرے بچے کی کیا تربیت کرے گا؟ تیرا بچہ بھی تھوڑے دن کے بعد سگریٹ پیتا ہو جائے گا، پھر اس کو مارے جو ابھی سے پیتا ہے، تو کب سے پیتا تھا؟ وہ 18 پہ پیتا ہے، میں تو 14 پہ سے چالو کر دی ہے نا۔ او بھائیو تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرو، اور یہ آج کی مبارک مجلس میں پختہ ارادہ کرو، اور اس عنوان پر مستقل سمجھاتا ہوں میں، جب سمجھاتا ہوں نکال کے ابھی پر توڑ کے پھینک، وہ نکالا وہ کون سی ٹیلی فون، ٹیلی فون بیڑی خاکی، ابھی توڑ کے مت پھینک، اندر سے توڑ ورنہ دوسرا بنڈل لے آئے گا، ہے نا۔ ایک گڑی پیٹی دے ذرا، ہے نا، پھر دوسری پیٹی اور گڑی لے آئے گا تو۔ لہذا آپ اگر پختہ ارادہ کرو اپنے بیوی بچوں کا سکھ اور ان کو آنسوؤں سے رلاتا نہ دیکھنا ہو تو یہ چیزوں کو بند کرو۔ اور بتاؤں اس کا ایمان کے ساتھ تعلق بتاؤں، اگر اللہ نہ کرے یہ سگریٹ اور یہ مسالوں کے ساتھ اللہ نہ کرے اگر کینسر والی بیماری ہوئی، کبھی یہ سگریٹ پینے والا اور تمباکو مسالے کھانے والا یوں نہیں بول سکتا کہ اللہ کی طرف سے آئی، وہ بھی اور ہر ایک بولے گا مسالے بہت کھاتا تھا، سگریٹیں بہت پیتا تھا، تو سگریٹ کی وجہ سے بیماری آئی ہے، بیماری میرے اللہ کی طرف سے ہاں ہوا تو آئی، ورنہ 30 سال سے پی رہا ہے نا۔ لہذا وہ ایمان کا بول نہیں بول سکے گا، اور اللہ نہ کرے ایسا کچھ نہیں کرتا، اور پھر بھی اگر اللہ کی طرف سے یہ بیماری آئی وہ بولے گا میرے اللہ کی طرف سے، میں کیا کروں؟ تو اس کی وجہ سے ایمان کا بول تیرا زبان سے چھن جائے گا۔ کوئی کچھ بھی کھاتا پیتا ہو لیکن بیماری تندرستی کے مالک تنے تنہا اللہ ہے، اس کی طرف سے جب ہاں ہو، جب تندرست ہو، اس کی طرف سے جب ہاں ہو تب بیماری آئے۔ لہذا بھائیو یہ گندی عادتیں نہ رکھو، بدبو کے ساتھ اللہ کے دربار میں آنا۔ اور میں کہتا ہوں شادی والوں کو کہ تم یہ یوں کر کے یوں بھرا، کیا بھرا تھا وہ بودا لال، وہ کوئی بودا لال بھرا تھا، کوئی کیا وہ کیا کھینی، کائے کی کھینی، سمجھ میں وہ ایسے کر کے یہاں بھرا رہا ہے، منہ میں سے ایسی بدبو، پھر گھر جا کے بیوی سے منہ ملاتا ہے، منہ پھراوے، مولانا بولے منہ پھرا لیتی ہے، تیرا منہ تو پہلے ٹھیک کر، خود کے کرتوت پہ دوسروں کو سزا دیتا ہے، وہ بدبو بھی تیری برداشت کرے، کیا بےہودگی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے انسان، ایسا ہوتا ہے مسلمان، نبی کا غلام ایسا ہوتا ہے؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے، نہیں تھوک سکتے، نہیں پھینک سکتے اس کو کہ نہیں پیوں گا آج سے، کیا ہوگا؟ جگر مراد آبادی نے شراب بہت پیتے تھے، شراب چھوڑ دی، ہسپتال میں چلے گئے، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے، تو کہا پیوں گا تو مروں گا کہ نہیں، کہ پھر بھی مرو گے، کہا پی کے مرنے سے تو نہیں پی کے مرنا اچھا، نہیں پیوں گا یعنی نہیں پیوں گا۔ تو ایسا کوئی پختہ ارادہ مردوں والا کرو کہ انشاءاللہ العزیز یہ علماء سماج معاشرے کی نوجوانوں کے اوپر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور یہ مجلس کا ارینج کرتے ہیں کہ امت مسلمہ سدھرے۔ بیان کے لیے نہیں جمع کیا، پہلے ہی منع کیا تھا کہ بیان کے لیے نہیں جمع کیا ہے، کرتے ہیں بھائی ارادہ ایسا، اور خود چھوڑو اور دوسروں کو پیار سے سمجھاؤ، محبت کے ساتھ سمجھاؤ۔ بہت بڑا روپیہ، ارے روزانہ کے 50-100 روپے اس عادتوں میں لگتے ہیں، اس گندی عادتوں میں لگتے ہیں۔ مدرسے میں تیرے بچے کی 200 کی 250 فیس ہو جائے، 100 کی 200 ہو جائے، تو چمک جاتا ہے، تو مہینے کے کتنے پیسے اس میں ڈالتا ہے؟ 50 روپے بھی اگر واپرتا ہو روز کے سگریٹ مسالے میں، مہینے کے 1500 ہوئے، تیرے بچے کے قرآن پہ 200 میں تیری جان جاتی، اور اس سے نقصان ہوگا دنیا کا، آخرت کا، جسم کا، جان کا، بیوی بچوں کا، تو اس پھر بھی پیسہ خرچ کرے گا۔ بھائی ارادہ پختہ کرتے ہو بھائی؟ اور دیکھو اپنے سماج اور معاشرے میں بھائی راتوں کے جاگنے کا جو مرض ہے، اور میرے پاس یہ تو مولانا نے عنوان لکھا، ورنہ میرے پاس ایسے دسیوں بچے اور نوجوان اور ادھیڑ آ رہے ہیں کہ مولانا کچھ سمجھ نہیں پڑتی، مر جانے کا دل ہوتا ہے، وہ ڈپریشن کے مریض ہوئے ہیں، یہ فونوں کی وجہ سے گناہ دیکھتے دیکھتے اب اتنا ہو گیا، اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے، تو وہ تھکے، اب کچھ نیا تو کہاں سے لائیں؟ لہذا برائے مہربانی اپنے آپ کو فون کے صحیح استعمال کے ساتھ جلاویں، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کا دماغ معوف ہوتا ہے، آپ کا دماغ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے، لمبی لمبی سوچ آتی ہے،
ابھی 1 کروڑ پتی اس کے گھر مجھے لے گیا مولانا، میری بیٹی بس یہ اسی طرح کے مرض میں مبتلا ہوگی، سوچتی رہتی ہے۔ تقریباً وہ مدرسے میں میرے پاس شاید پڑھی تھی، انہی کے گھر میں مدرسہ چلتا تھا۔ اس کو سمجھایا جب میں نے تو اس کی حالت کیسی تھی معلوم ہے؟ کیا نام ہے بیٹا؟ یہ نام۔ تیرے آدمی کا کیا نام ہے؟ یہ نام۔ بچے تیرے کتنے ہیں؟ ایک چھوکرا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ یہ نام۔ بہت دیر بات چیت کے بعد میں نے پوچھا میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ میں نے کہا بیٹا میں تو تیرے گھر کا فرد ہوں، اور جب کوئی بھی انجانا بھی گھر میں آیا ہوں کہے کہ بھائی جاؤں تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹھو، تو ایسا کہتی کہ ہاں جاؤں؟ یعنی جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا اور سوچتی رہتی ہے۔ بہت سارے طریقے میں نے ان کے گھر والوں کو بتائے، سمجھ میں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح ہو تو رابطہ کرے، لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے سگریٹ کے متعلق بتایا کہ پہلے تھوڑا پی لوں پھر بعد میں چھوڑ دوں گا، جب چھوڑنا یہ تو ابھی پکڑنا ہی نہیں۔ جب ان عادتوں سے جب ڈپریشن کی بیماریاں آتی ہوں اور بیوی بچے روتے ہو جاتے ہوں، ایسی بیماریوں کو دعوت نہ دو، ایسے کاموں کے اندر نہ لگو، اپنے آپ کو فریش رکھو، ایکسرسائز کے ساتھ رکھو، گھر کا کھانا خوشی خوشی کھاؤ، بیوی نے پکایا ہے اللہ کا نام لے کر پکایا ہے، خوشی خوشی کھاؤ، دال روٹی روز کھاؤ گے خوشی خوشی جسم کو لگے گا۔ نوجوان بچے اپنے آپ کو زبردستی نہانے کے عادی نہ بنائیں، گناہوں کے خیالات کے ساتھ نہ جلائیں، کرو گے ایسا؟ لہذا خاص کر کے سیٹرڈے سنیچر جیسے کل رات آنے والی ہے تو اس رات کو جاگنا، مرد بھی جاگتے ہیں، عورتیں بھی جاگتی ہے، فجر کی نماز غائب اور دیر تک سو رہتے ہیں، یہ گندا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اسلام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، داڑھیوں سے نفرت کرتے ہیں، اماموں کو آگ لگانا چاہتے ہیں، علماء کو مدرسوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا رویہ ہے سنیچر کی رات کو ناچتے، شراب پیتے، زنا کرتے ہیں اور اتوار کو سو رہتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن میرا رب ذوالجلال ان کے ساتھ کر دے گا۔ ہم ڈریں اس بات سے کہ میں نبی کا غلام ہوں، کہیں آپ کی غلامی سے ہٹا کر کسی اور جگہ نہ ڈال دیا جاؤ۔ اپنے آپ کو جلدی سونے کا عادی کرو، ہے نا۔ گھر اور نیند اور بیوی یہ تینوں سکون کی چیزیں قرآن نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کے اندر بھی سکون ہے، بیوی میں سکون ہے، گھر میں سکون ہے، لہذا رات جلدی گھر چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو، ضروری نہیں ہے تقریر کرو، بیٹھو ہنسی کھیل کی بات کرو، کسی اور کا تذکرہ نہ کرو، بیٹھ کر ایسے ہی خاموش بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاؤ، گھر بچوں سے ہنسی مذاق کرو، بچوں سے ہنسی مذاق کرو، بیوی کے ساتھ شائستہ سے بات کرو، تمہاری بیٹی ہے وہ دیکھ رہی ہے، سیکھ رہی ہے کہ میرے ابا اور امی کس طرح رہتے ہیں، کل شادی ہو کر وہ جائے گی، وہ کیا سیکھ کے جائے گی کہ ماں بھی اس طرح اور باپ بھی اس طرح فون کے دیوانے۔ ایک دن میں 3 4 مسئلے میاں بیوی کے روزانہ میرے پاس ہیں، روزانہ ہے، وقت نہیں ہے مشغولی کی وجہ سے تو آگے کے وقت دیے ہوئے ہیں۔ کئی مرد حضرات رو رہے ہیں، کئی عورتیں آ کے رو رہی ہے مولانا مجھے گھر جانا ہے، اور وہ بلا نہیں رہے، میرے بچے کو وہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں دے رہے ہیں، آنسوؤں سے رو رہی ہے بچیاں۔ نہ کرو میرے بھائیو ایسا، اپنے اولاد کو نمونہ دو زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ آپ ادب کے ساتھ گھر میں بیٹھو، سگریٹ پان مسالے گالی گندے کپڑوں کے ساتھ گھر میں نہ بیٹھو، ایسا لہنگا پہن کے بیٹھ گئے کہ بالکل ننگے کی طرح، کچھ بچ ہی نہیں رہا، کچھ چھپ ہی نہیں رہا، ایسے کپڑے پہن کر نوجوان بچیوں کے سامنے بیٹھا جاتا ہے۔ گھر میں چلتے پھرتے ہوں تو وہ اس طرح کے ٹریک پہن کر ننگے کی طرح پھرتے ہوں، شرم نہ آئے ہم کو؟ اسلام شرم و حیا کو بتاتا ہے۔ کیا ہم دودھ پیتے بچے ہیں ہم ابھی تک کہ ہم کو ہوش نہیں ہے کہ میں کس طرح چل رہا ہوں اور کس طرح میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے سامنے ہوں اور میری ماں بھی میرے سامنے؟ علماء کتنا سکھائیں، کتنا بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، ہجرت کی، سفر کیے، عبادتیں کی، جو بھی کیا، پوری زندگی لنگی پہنی ہے، پوری زندگی اونٹ پر سوار، گھوڑے پر سوار، کھچر پر سوار، ہجرت کا سفر، بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق کے اندر اتر کر خندق کھود رہے ہیں۔ ہمیشہ میرے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی پہنی ہے، لنگی باندھتے نہیں آتی، آج کے نوجوانوں کو پہنی ہی نہیں۔ آخری بات کہہ لوں، اپنے بچوں کو چیک کرو، جماعتوں میں جاتے ہیں یا نوجوان بچے بولے احتلام ہوتا ہے، یہاں تو نوجوان بچوں کو احتلام ہو ہی نہیں رہا، تو بھائی کیا کر رہا ہے تو؟ کیوں احتلام نہیں ہوتا؟ تو جوان ہوا، بالغ ہوا، 1 مہینہ 2 مہینہ رات سویا تو کیا وہ نائٹ فال کیا بولتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسا احتلام تیرے کو ہو ہی نہیں رہا، تو کرتا کیا ہے؟ پوچھتے نہیں؟ ماں باپ کو اتنی سمجھ نہ پڑے؟ میرا نوجوان بچہ کبھی اس طرح نہیں کہ میرے کو نہانے کی حاجت آئی جا رہا ہو، ایسا دکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے سے بندوبست کر لیتا ہے، پھر اس کی جوانی آگے کہاں سے بڑھے گی، اس کا جسم کیسے بنے گا؟ کتنا سمجھائیں، کون سے عنوان کو چھیڑیں، کتنے زخم ہیں، کہاں کہاں روئی رکھیں۔ لہذا جتنی باتیں میرے پیاروں بتائی سمجھائی گئی، ہم انشاءاللہ زندگی میں لائیں گے، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں گے۔ اللہ نے فضل فرمایا، رحمت والا نبی عطا فرمایا، بہترین شریعت، بہترین قرآن عطا فرمایا۔ دنیا کے کوئی انسان کے پاس اتنا بہترین جینے کا طریقہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جئیں گے۔ ہم اپنے نبی کے طریق پر جئیں گے، اپنے آپ کو سنبھالیں گے، زندگی بدلیں گے، پاک پاکیزہ رکھیں گے، باوضو رہیں گے، سلام کریں گے، سگریٹ مسالے چھوڑیں گے، گالیاں بکنا بند کریں گے، راتوں کو جلدی سونے کی فکر کریں گے، گھروں میں اچھے کپڑوں شائستہ زندگی گزاریں گے، اپنے گھر والوں کو ہنسائیں گے، خوش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارو، اسی کو خوش خرم زندگی کہتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ 2 جنت دے رہے ہیں، وہاں تو دیں گے ہی دیں گے۔ آجا نبی کے دامن میں آجا، دنیا میں بھی تجھے جنت دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔